تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کا نام لینے سے دلوں کو سکون اور جن پر درود پڑھنے سے زندگیوں کو حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ سعدیہ عاطف وائس چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا اور عشق کی حقیقت۔ محترم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف سننے کا نہیں، جینے کا موضوع ہے۔ یہ موضوع ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ موضوع ہے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ موضوع ہے عشق کی وہ حقیقت جو بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ تو محترم ناظرین، آئیے آج ہم اس محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں صرف ذکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، جہاں دلوں میں عشق کی خوشبو بستی ہو، جہاں زبانوں پر درود کے پھول کھلتے ہوں، جہاں سانسوں میں مدینے کی ہوا چلتی ہو، جہاں روح کہے کہ میرا دل مدینہ میں ہے، میرا وجود یہاں ہے، مگر میری روح بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سجدہ ریز ہے۔ حصہ اول، نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا فرمایا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کا نور پیدا فرمایا۔ یہ نور نہ سورج تھا نہ چاند، یہ وہ نور تھا جس سے کائنات کو پہچان ملی، جس سے لوح و قلم نے لکھنا سیکھا، جس سے فرشتوں کو سجدے کا ادب ملا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا تو نہ عرش ہوتا، نہ فرش، نہ زمین و آسمان ہوتے۔ یہی نور آدم علیہ السلام کے ماتھے میں منتقل ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی میں چمکا، ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنا گیا، اور آخر کار عبداللہ علیہ السلام اور آمنہ علیہ السلام کے گھر میں کامل صورت میں جلوہ گر ہوا۔ حصہ دوم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت۔ محترم ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف نعرہ نہیں، صرف آنسو نہیں، صرف جلسہ نہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت کا نام ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنت کو اپنانے کا نام ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر قربان کرنے کا نام ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کب کامل ہوتا ہے؟ فرمایا، جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان، مال، اولاد اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہی عشق تھا جو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹا کر بھی احد احد کہلواتا رہا۔ یہی عشق تھا جو حضرت علی علیہ السلام کو بستر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلا گیا۔ یہی عشق تھا جو امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں بھی سرخ روح کر گیا۔ سبحان اللہ۔ حصہ دوم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں۔ اگر دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، درود شریف کی کثرت۔ 2، سنت کی محبت۔ 3، گناہ سے نفرت۔ 4، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر دل کا جھک جانا۔ 5، دین کی باتوں پر آنکھوں کا نم ہو جانا۔ فرمایا گیا، جو شخص مجھ پر ایک درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہی درود دل کو زندہ کرتا ہے،
قبر کو روشن کرتا ہے اور قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ حصہ چہارم، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری زندگی۔ آج ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں سنت نظر آتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، دل کو سکون ملے، آخرت سنور جائے، تو ایک ہی راستہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ محترم ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی بات نہیں، یہ وہ دولت ہے جس نے اولیاء کو ولی اور عام انسان کو خاص بنا دیا۔ محترم ناظرین، دنیا میں عشق کی سب سے عجیب اور سچی مثال اگر کوئی ہے تو وہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ وہ یمن میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تھے، نہ کبھی ملاقات ہوئی نہ کبھی دیدار ہوا، لیکن دل میں عشق ایسا کہ دانت ٹوٹا تو اویس کرنی نے بھی اپنا دانت توڑ لیا، یہ سوچ کر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یمن کی طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ سوچئے، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ بھی نہ سکا، وہ عشق میں صحابہ سے بلند مقام پا گیا۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت۔ دیدار شرط نہیں، دل شرط ہے۔ محترم ناظرین، عشق جو آنسو بن جائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنتے تو کانپ جاتے، فرماتے تھے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو نہ پا سکے، مگر کوشش یہ ہے کہ ان کی سنت کا دامن نہ چھوڑیں۔ ان کی آنکھوں کے آنسوں نے گواہی دی کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان کا نہیں، دل کے چلنے کا نام ہے۔ وہ فرماتے تھے، جس دل میں عشق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، وہ دل زندہ نہیں۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاص محبت۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی، یا اللہ، اگر میں تجھ سے جنت کے لیے عبادت کروں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، اور اگر دوزخ کے ڈر سے عبادت کروں تو تو مجھے دوزخ میں ڈال دے، لیکن اگر میں تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پکاروں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ یہ تھا عشق جو نفس سے اوپر اٹھا دیتا ہے اور بندے کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ جب حضور کا ذکر کرتی تو چہرے پر ایک نور پھیل جاتا تھا اور آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو یوں معلوم ہوتے جیسے مدینے کی مٹی کو سلام کر رہے ہوں۔ کسی نے پوچھا، رابعہ تو اتنا کیوں روتی ہو؟ فرمایا، میں اس ہستی کو یاد کرتی ہوں جس کی یاد میں اللہ کی رحمت ہنس پڑتی ہے۔ یا رسول اللہ، دل تڑپ رہا ہے، مدینہ بلا لیجئے، نہ جانے کب سے یہ دل آپ کے دیدار کے لیے بے قرار ہے۔ صوفی فنا کی بات کرتا ہے، لیکن وہ فنا جس میں بقا ہے۔ وہ کہتا ہے، میں اپنی ذات کو مٹا دوں تاکہ محمد کا نقش باقی رہ جائے۔ وہ ادب جو عشق کی پہچان بن گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جب مدینہ میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے تو غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، نئی چادر اوڑھتے اور لرزتی آواز میں حدیث پڑھتے۔ پوچھا گیا، اتنا اہتمام کیوں؟ فرمایا، میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لہجے کو بھی ادب سکھا دے، وہ عشق جو شریعت بن جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر سنت کے جھوٹ ہے۔ آپ فرماتے، ہم نے جو کچھ پایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر پایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو عشق سنت سے جڑا ہوتا ہے وہی عشق نجات دیتا ہے۔
محترم ناظرین، جب عشق بھرتا ہے تو دل ہر وقت کہتا ہے کاش میں مدینہ میں ہوتا، کاش میں ان مدینے کی گلیوں کی خاک بن جاتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں جو شخص مدینہ نہیں جا سکا، اگر اس کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درد ہے تو اس کا دل خود مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیا بات ہے! یہی وہ کیفیت ہے جسے عشق کہتے ہیں۔ یا اللہ، یہ دل تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جل رہے ہیں، ان پر اپنی رحمت کی بارش فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مگر آپ کے نام کے صدقے میں ہمیں قبول فرما لیجئے۔ ہماری آنکھوں کو مدینہ دکھا دیجئے، ہماری زبانوں پر درود جاری فرما دیجئے، اور ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے معمور فرما دیجئے۔ دل کہہ رہا ہے بس مدینہ، بس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ عشق ختم نہیں ہوتا، یہ ہر لمحہ بڑھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جینا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مرنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں دوبارہ اٹھنا ہی صوفی کی تمنا ہے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے، ہمیں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی، موت، قبر اور حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے رب کائنات، ہمیں درود شریف کا ایسا ذوق عطا فرما کہ ہماری زبان کبھی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ ہو۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھیہ عاطف وائس چینل کو سبسکرائب کر کے درود شریف کے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ ضرور لکھیں اللہم صلی علی محمد۔ زندگی نے وفا کی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔